لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جمعہ پڑھنے کے مسئلے میں جس طرح اکابر کی دو مختلف رائے تھی، جن حضرات کو جن پر اعتماد تھا انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اسی طرح عید الفطر کے سلسلے میں بھی اکابرین کی دو رائے ہے۔ بعض حضرات گھروں میں عید الفطر کو منع کرتے ہیں، جو حضرات جمعہ کو منع کر رہے ہیں وہی حضرات عید الفطر کو بھی منع کر رہے ہیں، اور جو حضرات جمعہ کا جائز ہونا کہتے ہیں وہ حضرات عید الفطر کے بھی جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوریہ ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، اب حال میں دارالعلوم دیوبند کا تازہ فتویٰ، ایسے ہی عقل قوا کا فتویٰ، دیگر اکابرین کی رائے بھی یہی ہے کہ گھروں میں اگر 4 افراد پائے جاتے ہوں اور ان میں کوئی شخص عید کی نماز پڑھانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، مختصر سا خطبہ جو ابھی ویڈیو کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا، وہ مختصر سا خطبہ پڑھ دے اور عید کی نماز کا طریقہ بھی وہ جانتا ہو تو نماز عید کی ادا ہو جائے گی۔ اور دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ عید کی نماز گھروں پہ ادا نہیں ہوگی، جیسے کہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے، اور اسی طرح بعض دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ گھروں پہ عید کی نماز ادا نہ کی جائے، عید کے بجائے چاش کی نماز پڑھ لی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس چاش کی نماز پر وہی ثواب دیں گے انشاءاللہ جو ثواب عید کی نماز پر ملے گا۔ تو یہاں پر بھی عمل کرنے والوں کے 2 طبقے ہو جائیں گے کہ جن حضرات کو جن پر اعتماد ہو، دونوں ہمارے اکابر ہی ہیں، جن پر اعتماد ہو جیسی آپ کی سہولت ہو ویسے کر لیا جائے، آپ میں صلاحیت ہے اور آپ میں 4 افراد جمع ہیں، عید کی طرح نماز پڑھا سکتے ہیں تو پڑھ لی جائے، اگر نہیں ہے 4 افراد 5-7 افراد ہیں لیکن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو چاش کی نماز پڑھ لی جائے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک تیسری بات درمیان میں ایک نامناسب سی پیدا ہو گئی کہ آن لائن عید کی نماز پڑھنے کی بھی بعض حضرات کی ترغیب اور رائے آ رہی ہے، یہ بالکل نامناسب اور علمی معیار سے گری ہوئی اور گھٹی ہوئی رائے ہے، اس کو بالکل کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اور جو حضرات آن لائن فون آن کر لے کے اور فلاں جگہ پہ کوئی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، وہ خطبہ سن رہے ہیں اور پھر وہاں جو نماز پڑھائی جا رہی ہے اس کی اقتداء کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یہ نماز کا مذاق ہو جائے گا، بالکل بے حیثیت اور گری ہوئی بات ہے اس طرح کرنا۔ اس پر تفصیل سے آن لائن تراویح کی نماز وغیرہ کے سلسلے میں احقر کی گفتگو ہو چکی ہے، جو حضرات تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اب اس موقع سے بتانا یہ ہے کہ عید کی نماز جن حضرات کو پڑھانا جانتے ہیں اور 4 افراد جمع ہیں تو وہ حضرات عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں پر 4 افراد یا اس سے زائد ہیں لیکن پڑھانا نہیں جانتے ہیں تو ایسے افراد عید کی نماز پڑھنے کے بجائے چاش کی نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ دونوں طرح کا اجر دے دیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر لیں کہ 2 رکعت واجب عید کی نماز 6 واجب تکبیرات کے ساتھ، نیت کرنا یہ زبان سے کہنا نہیں ہے، دل سے ارادہ کر لیں کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں، 6 زائد تکبیرات ہیں، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں خاص اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، قبلہ رو ہونا یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، آپ قبلہ رو پہلے سے کھڑے ہوتے ہی ہیں۔ پہلے تو نیت کر لیں کہ واجب نماز پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیرات سے، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، یہ چونکہ رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر صرف ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز میں آپ داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر ہاتھ چھوڑے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ پہلی بار اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ دیا،
3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر، دوسری بار اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے بغیر ہاتھ باندھ لے، اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسرا سورہ اس کے ساتھ ضم کر لے، پھر جیسے معمول نماز ہے رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے اور کوئی دوسری سورت ملا لے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اسی طرح کہے جس طرح پہلی رکعت میں کہی تھی۔ یہاں پر دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہیں پہلی بار اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنے کے بجائے لٹکا ہی رکھیں، یعنی تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ لٹکا کے ہی رکھیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عید الفطر کا خطبہ دیں گے۔ جمعہ اور عید کے خطبے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، عید الفطر کا خطبہ اور عید الاضحیٰ کا خطبہ سنت ہے۔ اگر کسی کو آتا نہیں ہے، بہت ہی مجبور ہے، تو وہ شخص 2-4 قرآن کی آیتیں پڑھ دے، اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ مختصر سا خطبہ آپ کو ویڈیو کے درمیان دکھایا جائے گا، یہ خطبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعہ میں خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، عیدین میں خطبہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ فرق رہتا ہے۔ اس طرح جہاں پر جن گھروں میں 4-5 افراد جمع ہیں وہ اس ترتیب سے عید کی نماز ادا کرنا چاہیں تو اجازت ہے، اور اگر پڑھانے والا نہ ہو یا اتنے افراد جمع نہ ہوں 4 افراد، تو پھر وہ چاش کی نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ چاش کی نماز پر بھی عید کی نماز کے برابر اللہ نے چاہا تو ثواب مل جائے گا، لیکن آن لائن نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔